ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم علیہ۔ تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے، تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے، اور تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے۔ گرامی قدر علماء کرام، قائدین اہل سنت، کارکنان اہل سنت، عوام اہل سنت، آج کے اس خوبصورت پروگرام میں آپ مجھ سے پہلے ہماری جماعت کے مرکزی جنرل سیکرٹری حضرت العلامہ مولانا عبدالخالق رحمانی صاحب کا ایمان افروز خطاب سماعت فرما چکے ہیں، اور میری بات بہت سارے قائدین آپ سے مخاطب ہوں گے۔ سٹیج پر ہمارے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل اور جماعت کے لیے شب و روز محنت کرنے والی شخصیت حضرت العلامہ مولانا مسعود الرحمن عثمانی صاحب حفظہ اللہ تشریف فرما ہے۔ میں کوئی زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، بس صرف ایک دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ میں یہاں کے تمام ذمہ داران کو، کارکنان کو، بالخصوص قائد چکوال بھائی قاری محمد اسد عرفان صاحب کو اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آپ سب حضرات کی آمد کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری اس شرکت کو قبول فرمائے۔ سیرت کا پروگرام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کو اپنے اپنے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ عزت و عظمت والی شخصیت اور کمال اور مقام اور مرتبے والا انسان وہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے متعلق بس یہ عقیدہ یاد رکھنا چاہیے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ عظمتوں والی شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت رکھنا ہر مسلمان پر لازم و ضروری ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اطاعت کریں، آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، آپ کے لائے ہوئے پیغام قرآن مجید سے ہدایت لے کر ہم اپنی زندگی کو سنواریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید کا عقیدہ ہمیں سکھایا ہے اور جو توحید کا سبق ہمیں پڑھایا ہے، اس توحید کے عقیدے کو سمجھنا اور اس پہ عمل پیرا ہونا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے حوالے سے جو فکر ہمیں دی ہے، جو نظریہ ہمیں دیا ہے،
آج امت کے ہر فرد کو اسی نظریے اسی فکر پہ کھڑا ہونا چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست جنہوں نے علم حاصل کیا، جنہوں نے حضور کے سامنے بیٹھ کر، جنہوں نے حضور سے سبقاً قرآن کو پڑھا، جنہوں نے حضور کے سامنے بیٹھ کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار کیا ہے، جنہیں صحابہ اکرام کہا جاتا ہے، اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے، ان صحابہ اکرام اہل بیت اطہار سے محبت اور عقیدت کا بھی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر امت کو حکم دیا ہے۔ تو آج امت کے ہر فرد کو صحابہ اکرام اہل بیت اطہار کے حوالے سے اپنے عقیدے کو درست رکھنا چاہیے، اپنے اعمال کو درست رکھنا چاہیے، اپنی فکر کو بالیدگی کے ساتھ آگے بڑھانا چاہیے، اور اپنے عمل کو اس نہج پہ سوارنا چاہیے جو طریقہ، جو منہج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے۔ آج امت کا المیہ یہ ہے، ہم نام محمد الرسول اللہ کا لیتے ہیں، لیکن جب ہم عقیدہ توحید کو دیکھتے ہیں وہاں شرکیات در آتی ہے، وہاں ہم اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہاں ہم غیر اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگتے ہیں، حالانکہ نبی نے تو درس یہ دیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی اسی اللہ کی ہونی چاہیے اور مدد بھی اسی اللہ سے طلب کرنا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے عقیدوں پہ وار ہو رہے ہیں، امت سوئی ہوئی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر اصحاب کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے آئے دن آپ کے ملک میں، پوری دنیا میں کتابیں چھپ رہی ہے، گفتگویں ہو رہی ہے، تقریریں ہو رہی ہے۔ امام الصحابہ حضرت ابوبکر صدیق کو طنز و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، حضرت عمر جیسے جلیل القدر کے ایمان پہ سوال کھڑے کیے جاتا ہے، حضرت عثمان جسے ذوالنورین کہا گیا ان کے عقیدے پہ سوالات کھڑے کیے جاتے، حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے شکوک و شبہات پڑھائے جاتے ہیں، بڑھائے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ جنہوں نے 20 سال تک نصف دنیا پہ حکومت کی، ان کے حوالے سے مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ جنہیں حافظ الحدیث کہا جاتا ہے، ان کے متعلق ایسے باتیں اور ایسے قصے اور کہانیاں تراشی گئی کہ امت کے دلوں میں صحابہ کا بغض بٹھایا جائے۔ آج امت کے ہر فرد پہ لازم ہے، امت کے ہر شخصیت پہ لازم ہے، وہ سیاستدان ہے، وہ مولوی ہے، وہ شیخ الحدیث ہے، وہ پیر ہے، وہ تاجر ہے، وہ عالم ہے، وہ غیر عالم ہے، وہ تبلیغی ہے، وہ مجاہد ہے، وہ کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اصحاب کے گرد پیرا دینا ہوگا، اصحاب کے عقیدے کو، اصحاب کے عمل کو، اصحاب کے فکر کو پھیرانا ہوگا، اور اصحاب کی عظمت کے اس پرچم کو لہرانا ہوگا۔ جیسے مجھ سے پہلے علامہ رحمانی نے کہا، ہمیں 37 سال ہو گئے، ہم اس ملک میں عظمت اصحاب کا یہ پرچم اٹھائے آگے بڑھ رہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس پرچم اٹھانے میں ہم سے اقنواس چھینا گیا، ہم سے اثار چھینا گیا، ہم سے ضیاء الرحمن چھینے گئے، ہم سے اعظم چھینے گئے، ہم سے علی شیر حیدری چھینے گئے۔ آپ کے شہر میں کتنے لوگ ہمارے شہید ہوئے، سعید الرحمن صاحب یہاں شہید ہوئے، ہمارے ورکر یہاں شہید ہوئے۔ جرم کیا ہے؟ جرم صرف یہ ہے کہ ہم عظمت اصحاب کا پرچم اٹھائے ہوئے ہم اس عقیدہ توحید کا درس دیتے ہیں جو فاران کی چوٹوں پر محمد الرسول اللہ نے جو عقیدہ بتایا تھا صحابہ کو، اور صحابہ نے پوری دنیا میں اسی عقیدہ توحید کو پھیلایا تھا۔ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی معصوم نہیں، نبوت کی شکل میں کوئی آئے گا وہ بھی دجال ہوگا، اور اگر کوئی
معصومیت کا عقیدہ رکھے گا اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، مقام رسالت، شان صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ، خلافت راشدہ۔ اس لیے آج ضروری ہے کہ ہم اپنے عقائد کی حفاظت کریں۔ آج ضروری ہے مقدس شخصیات کی حفاظت کے لیے چلنے والی تحریک کا ہم ساتھ دیں۔ آج اسلام مخالف طبقہ، پاکستان مخالف طبقہ وہ ملک میں انتشار پھیلا کر اس ملک کو توڑنا چاہتا ہے، اسلام کے خلاف سازشیں کر کے اسلام کو مٹانا چاہتا ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا۔ اسلام کل بھی سربلند تھا، اسلام آج بھی سربلند ہے، اور اسلام قیامت تک سربلند رہے گا۔ قرآن نے واضح اعلان کیا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ۔ یہ اللہ کا نور مٹانا چاہتے، نور ایمان اور نور اسلام مٹانا چاہتے۔ وہ 1400 سال سے اسلام مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور اللہ اسلام کو سربلند کر رہا ہے۔ الحمدللہ آج امت اس فکر پہ آ چکی ہے جو مولانا حق نواز شہید کی فکر تھی، اور جو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام کے لبادے میں اسلام کو جنہوں نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے انہیں پہچانیے، انہیں سمجھیے، اور وہ وقت آئے گا انشاءاللہ العزیز کہ مولانا حق نواز شہید کے اس فکر کو ہر سنی مسلمان حرز جاں بنا کر اور اپنے زندگی کا دستور العمل بنا کر ہمارے ساتھ چلیں گے۔ آپ سے صرف اتنی درخواست ہے کہ آپ کو بھی اس تحریک کا ساتھ دینا چاہیے، صحابہ اکرام اہل بیت اطہار کی مدح کو عام کرنا چاہیے، ناموس صحابہ اہل بیت کے گرد پیرا دینا چاہیے، اور صحابہ دشمن طبقے کے چہرے سے نقاب ہٹانے کا جو سلسلہ ہے اسے اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھانا چاہیے، تاکہ 1400 سال سے جس فتنے نے اسلام کو، مسلمانوں کو، عالم اسلام کو، اسلامی عقائد اور نظریات کو نقصان پہنچایا ہے، تاکہ وہ فرقہ، وہ گروہ اور وہ طبقہ مسلمانوں کے سامنے بے نقاب ہو جائے۔ میں آخر میں پھر آپ سب حضرات کا، منتظمین جلسہ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس اہم موقع پہ گفتگو کا موقع فراہم کیا۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔